اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا لفظ ہم روز بروز سنتے رہتے ہیں اور بڑا ہی کامن ورڈ ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو کبھی ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا اور وہاں پہ کیا کیا ایسا ہوگا کہ جو دیکھنے کو ملے گا؟ تو اس کی منظر کشی کرنے کے لیے ایک قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ تکویر، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن اس منظر کے بعد ایک بڑی ہی خاص بات کی گئی ہے جس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس قیامت کے دن ہمیں ہوگا کیا، ایکچولی ہمیں کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم نے کس چیز کے بارے میں جواب دے ہونا ہے، اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ پہلے منظر کشی ہے اور بعد میں وہ بات ہے، تو ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ کیا ہوگا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا؟ آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جب اسٹرونومی بتاتی ہے کہ جب بھی ایک سٹار اپنی ڈائنگ پوزیشن میں جاتا ہے، جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح جیسے ٹربن یا جس کو ہم کلا پگ کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ لپٹتا ہوا بلیک ہول کے اندر چلا جاتا ہے یا ڈائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مرنے کی سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کو بتایا جا رہا ہے اذا الشمس کورت۔ تو ہمارا جب سورج مرنے کے قریب ہوگا تو اس کی سچویشن کیا بنی ہوگی، کس طرح سے نظر آئے گا، اس کی منظر کشی کی گئی ہے جس طرح کہ اس تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے ماند پڑ جائیں گے۔ اب جو دوسرے ہمیں تارے نظر آتے ہیں اصل میں وہ بھی کہیں نہ کہیں سٹار ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے سٹار ہوں اور وہ اس ہمارے سورج سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو تارے ماند پڑ جائیں گے، ہمارے پرسپیکٹو سے بتایا جا رہا ہے کہ جن کو ہم تارے سمجھتے تھے وہ بھی سورج یا سٹار کہیں پہ موجود ہیں، وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی یہ سولر سسٹم میں کوئی بھی ڈسٹربنس آئے گی تو یہ سارے کا سارا ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو تارے بھی ماند پڑ جائیں گے، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ تو کبھی آپ غور کریں، آپ ناردرن ایریا میں گئے ہوں تو پہاڑ کو دیکھیں، اس کی ہیبت دیکھیں، نیچے کھڑے ہو کے کبھی بھی قریب سے پہاڑ کا نظارہ لیں تو اس کی بڑی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ تو اتنے بڑے آبجیکٹ کو جب انسان ایسے دیکھے گا کہ ہوا میں چلائے جا رہے، تو کیا یہ کوئی چھوٹا سین ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان بڑا نارمل فیل کرے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ ہمارے سامنے بھی کوئی کسی پہاڑ کو ایسے ہوا میں چلایا جائے تو ہم ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس کی تاب ہی نہیں لا پائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ گابن اونٹیاں چھٹی بھیڑیں گی، یعنی عرب کے اندر جو 10 ماہ کی اونٹنی ہوتی تھی، جس طرح کسی کا کوئی بیبی ہونے والا ہو تو اس کی ماں کی بڑی کیئر کی جاتی ہے، اسی طرح عرب کے اندر کیونکہ اونٹنیوں کا ایک کلچر تھا تو ان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اونٹنیاں جو کہ اباؤٹ ٹو ڈیلیور ہیں، ان کا بیبی پیدا ہونے والا ہے، اس کی بڑی ہی زیادہ کیئر کی جاتی تھی کہ اس کا بچہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو بڑی زیادہ ہی کیئر کی جائے گی۔ تو قیامت کے منظر میں کیا ہوگا کہ ان کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کے ہوش اڑے ہوں گے۔ تو کبھی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اس سچویشن میں ایک 10 ماہ کی اونٹنی ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی اتنی کیئر کی جا رہی ہے، اور قیامت کا ایک منظر ایسا کہ جس میں وہ بالکل غافل ہو گیا بندہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ذرا سوچنے کی کوشش کریں، منظر کشی کریں اپنے دماغ میں کہ شیر ہے اور وہ ہرن اس کا شکار ہوتا ہے، تو جب بھی ہرن کو دیکھتا ہے تو اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، یا کئی ایسے جانور ہوتے ہیں جن کی آپس میں دشمنیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک ایسا منظر جو کہ دیکھتے رہتے ہیں، قیامت کے دن میں ان کو بھی ایسی ہیبت ان پہ طاری ہوگی کہ وہ اپنی دشمنیاں اور کھانا پینا بھول کے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے ڈر کے بیٹھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ اس کو بھی تھوڑا سا منظر کشی کریں کہ ایک سمندر جب بھی اس کے اندر بہت بڑی لہر آتی ہے تو وہ کہیں شہر، کہیں جو علاقے ہیں وہ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تو منظر کشی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سمندر ابل پڑیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی غیبت ہوگی کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ٹن ٹن پانی جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی ہی وحشت طاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں،
ہم سنتے ہیں کہ اتنے لاکھ کیوسک کا ریلا آ رہا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، اپنا بندوبست کر لیں، اور جو جگہ سے جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں پہ تباہیاں آ جاتی ہیں اور گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا ہی ہیبت ناک منظر ہوتا ہے کہ جب پانی ایک دم سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمندر ابل پڑے گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جیوں کے جوڑ ان کے عمل کے لحاظ سے بنیں گے۔ تو یہ وہ دن ہوگا کہ جب دونوں کی جو کیٹیگری ہے یا گروپ بندی ہے، گروپنگ جو کی جائے گی، وہ ان کے عمل کے لحاظ سے کی جائے گی۔ جو بندہ نیک کام کرتا تھا وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو بد کام کرتا تھا وہ بد لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو بہت ہی اونچے مقام میں اور اچھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے وہ اپنے گروپ میں ہوں گے۔ تو اس دن جو کیٹیگری بتائی جا رہی ہے گروپ بندی کی، وہ ہے اعمال کے لحاظ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمارا نتیجہ اچھوں کے ساتھ ہو۔ اور آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی ہی ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس سے جو زندہ گاڑ دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ یعنی یہ عرب کا کلچر ہے جس کے اندر وہ جو بچیاں تھیں ان کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ پر تم ماری گئی تھی۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو نہیں بتائے گی کہ اس کا کیا گناہ تھا، یہ اصل میں جس نے درگور کیا تھا یہ اس کی شامت بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اس کا کیا گناہ تھا کہ جو تم نے اس کو کر دیا۔ تو بڑی ہی ایک خیبت ناک بات ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ آج کل بھی بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کو جو بچیوں کے پیدا ہونے پہ جن کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی اوپر یہ چیزیں ایک دم سے آپ نے مسلط کر دیں اور ایسی سوچیں آپ لے کے آگے، کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے یا نہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کیا ہوگا کہ جب دفتر کھولے جائیں گے۔ یہ دفتر کس چیز کے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارے نامہ اعمال کو جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کو صحف بھی کہتے ہیں، مصحف بھی کہتے ہیں اسی سے۔ تو نشرت جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نشر کر دی جائے، کھولی جائے، براڈ کاسٹ کر دی جائے، تو وہی الفاظ عربی میں بھی یہاں پہ یوز ہوئے ہیں۔ جب دفتر کھولے جائیں گے یعنی کہ ہمارے کرتوت یا ہمارا نامہ اعمال کو کھول کے رکھ دیا جائے گا سامنے اور بتایا جائے گا کہ اب اس کو پڑھو۔ اور اس دن ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہوگے۔ جب انسان اس کو پڑھے گا اور کہے گا کیا ہی عجیب کتاب ہے، اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی درج ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی ہے، کوئی اس کے اندر مس نہیں ہوئی بات۔ اور انسان کیا کرے گا اس دن؟ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ خود ہی پڑھے گا اور اپنے محاسبے کے لیے وہ کافی ہوگا۔ کوئی عدالت قائم کرنے کا، کوئی گواہ پیش کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار اس کو نہیں ریکوائرڈ ہوگا، وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لے گا کہ وہ نیک تھا یا کہ وہ بدترین گناہ گاروں میں شمار تھا۔ تو اس دن دفتر کھول دیے جائیں گے یعنی کہ نامہ اعمال تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ اب یہ فینومنا بڑا ہی زبردست الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ کھال کھینچ دی جائے گی۔ اب جیسے کہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر سے آپ جب کھال کو کھینچ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے ایک ریڈ میٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کھال اوپر سے بالکل اتار دی گئی ہے۔ یا انسان کی اگر سکن جو ہے وہ برن ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے سے ریڈنس شو ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو کھال ہے وہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے اور نیچے سے جو بھی اس کے پٹے ہیں، جو اس کے اعصاب ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح آسمان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس دن ریڈ ہو جائے گا۔ اس کا سملر جو نقشہ ہے وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ اس دن آسمان تم دیکھو گے کہ ایسے ہوگا کہ جیسے لال چمڑا ہو گیا ہوا۔ تو وہی منظر ہمیں یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آسمان کے ساتھ بھی یہ بھی ایک بڑی ہی ایک ان یوزول ایونٹ ہے کہ جو ہمیں قیامت کے منظر میں سے بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آگ لگی ہو، کوئلے بن رہے ہوں، شروع کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جب وہ بالکل اپنی پیک پہ دہکائی جاتی ہے اور اس کی ہیٹ اور اس کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کی
ہمیں دیکھنے میں بھی دہشت آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہی ایک عجیب منظر ہے، تو جہنم پوری کی پوری جب دہکائی جائے گی، وہ اپنے زور و شور سے پیک پہ لائی جائے گی، تو وہ بھی انسان دیکھ لے گا کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور کنٹراسٹ کے لیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب بہشت قریب آ جائے گی، تو جو بھی بندے بہشت کے امیدوار ہوں گے وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے اور دیکھیں گے جس کے لیے یہ دنیا میں اتنی کوششیں کی وہ چیز واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دکھا دی ہے ان کی اطمینان کے لیے، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے اس میں ہر عام و خاص ہی شاید اس کو دیکھ لے گا جب قریب لائی جائے گی، اور جو جھٹلاتے تھے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہی ایک عظیم چیز تھی جس کو ہم نے جھٹلایا، اور آج اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ بھی ان پہ بھی خوف طاری ہو جائے گا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اور سارے کا سارا منظر یہ اٹینشن کیچ کرنے کے لیے ہے، اور بڑی ساری چیزیں بتانے کے لیے کہ قیامت میں یہ منظر ہوں گے، لیکن عام قاری کی حیثیت سے اگر آپ اس کو پڑھیں جیسے میں آج پڑھوں یا آپ کو سنا رہا ہوں، تو کیا ہے کہ بڑے ہی ایبسٹریکٹ قسم کے ہمیں چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، اور جیوں کے جو جوڑے ہیں، لوگوں کے جوڑے گروپ بندی ان کے اعمال کے لحاظ سے کی جائے گی، اور زندہ جو گاڑی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا، اور اعمال دے دیے جائیں گے، ان کے دفتر کھول دیے جائیں گے، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، دوزخ دکھائی جائے گی، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے تو بڑے ہی ایک مناظر ہیں، ہر ایک جملہ، ایک آیت اپنے اندر ایک پورا سمندر ہے اور ایک پورا منظر ہے اگر آپ اس کو امیجن کرنا چاہیں۔ تو یہ ساری کی ساری انسان کی اٹینشن حاصل کرنے کے بعد جو مین بات بتانی مقصود ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ علمت نفس ما اخذرت، کہ اس دن اس وقت تم لوگوں میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسی چیزیں لے کے جائیں آخرت کے لیے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور اچھے اعمال لے کے جائیں تاکہ ہم ان ساری کی ساری جو بھی دہشت زدہ سین ہے اس سے ہم بچ سکیں، اور یہ چیزیں پہلے سے بتائی جا رہی ہیں تاکہ مائنڈ سیٹ بھی بن جائے کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک ایسے رستے پہ جا رہے ہیں، ان یوزول ایونٹ آ جاتے ہیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک ایسا بندہ جو کہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ چیزیں پہلے سے بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تاکہ اس کا پہلے سے ایک ذہن بنا ہو اور وہ چیزوں کے دیکھ کے گھبرائے نہیں، وہ تو مزید اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ یہی وہ باتیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے تو اطمینان کا باعث ہوں گے۔ تو دونوں ہی ایک کنٹراسٹ کر کے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ کہ ہم اس دن وہ والے اعمال لے کے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس وقت ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا، اس نے کیا کمایا، اس نے کیا، اس کی اجرت ہے کہ آج اس کو اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سارے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اعمال لے کے جائیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور ہم بھی جنت کے مستحق بنیں، اور یہ ساری کی ساری جو بھی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اس کے خوف و ہراس سے نہ بچائے، ہمارے اوسان خطا نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن بتایا جاتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ اگر معاملات ہوں تو میں اگر اس کو سوچنا شروع کروں تو واقعی میں ایسا ہے کہ اگر یہ سارے کام آج میں آنکھوں سے دیکھوں تو ظاہری بات ہے میرے بھی اوسان خطا ہو جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں، یہ کتنے ہی ڈرا دینے والے ایک مناظر ہیں، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے ایسی ساری چیزیں دیکھنے کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے اور یہ ہو کے رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی پہلے سے خبر دے دی ہے کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں، تو لہٰذا جب ہوں تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں اور قرآن پاک کو سمجھیں کہ وہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا، تاکہ ہم آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کریں۔ جگہ جگہ پہ آتا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی یہی ایک حقیقی کامیابی ہے جو کہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی کامیابی عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔